اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا و مقتدانا غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین آمین یا الہ العالمین ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ الحمید وفرقانہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے ہے کہ جو آل محمد کا رب ہے، اور تمام ہدیہ درود و سلام ان ارواح مقدسات کے لیے ہیں کہ جن کی تعلیمات کے نتیجے میں آج ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ ایک سلوات اور پڑھتے ہیں۔ تو یہ اعلان ہو رہا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اے رسول کہہ دیجئے ان سے کہ ہمیں اجر رسالت میں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں اجر رسالت میں کچھ نہیں چاہیے سوائے کہ یہ ہمارے قربا سے مودت کریں، یہ ہمارے قربا سے مودت کریں۔ تو یہ قربا سے جو مودت کہا گیا، اس مودت کا نتیجہ ہے عزاداری، اس مودت کا نتیجہ ہے مجلسیں، اس مودت کا نتیجہ ہے نوحیں، یہ سب اس مودت کا نتیجہ ہے۔ تو آج خاص طور پہ جو سوالات ہم پر ہوتے ہیں ان کے بارے میں کچھ گفتگو کی جائے گی۔ ایک سوال اور پڑھتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو ہم پر سوالات ہوتے ہیں اور جو بدعت کے فتوے لگتے ہیں ان سے ہمیں کبھی ڈرنا نہیں چاہیے۔ کیوں نہیں ڈرنا چاہیے؟ کیونکہ وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ اس کی یہ دلیل ہے کہ ہم جو مجلس و ماتم میں نوحے میں لبیک یا حسین کہتے ہیں وہ ہم ایک صدا کا جواب دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی صدا بلند ہوئی تھی، چلیے اس پر بات کرتے ہیں۔ کربلا میں جب میرے مولا اکیلے رہ گئے تھے تو میرے مولا نے کہا تھا حل من ناصر ینصرنا، تو آج ہم اس کا جواب دیتے ہیں لبیک یا حسین سے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اور صدا بلند ہوئی تھی، اس کے علاوہ ایک اور صدا بلند ہوئی تھی۔ وہ صدا کس نے کی تھی؟ وہ صدا پسر سعد نے کی تھی۔ پسر سعد نے کہا تھا اقطع کلام الحسین، کہ حسین کے کلام کو قطع کر دو، حسین کے کلام کو
قطع کر دو. تو جب بھی ہم مجلسیں کریں گے, جب بھی ہم نوحے پڑھیں گے, تو کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا جو اس پہ سارے ساتھ کے ہر ممکن کوشش کرے گا جس پہ یہ مجلسیں رک جائیں. ہمارا کام ہمارا کام یہ ہے کہ ہم مجلسیں کریں, ان کا کام یہ ہے کہ وہ فتوے دیں گے, کیونکہ انہیں بھی کسی کی آواز میں لبیک تو کہنا ہی ہے. تو یہی مسئلہ ہے کہ لوگ مجلسوں پر آواز اٹھاتے ہیں. لوگ کیا کہتے ہیں کہ مجلسوں میں نہ جاؤ. کیوں نہ جاؤ؟ علم نہ اٹھاؤ. کیوں نہ اٹھاؤ؟ کیونکہ آپ کا نکاح ٹوٹ جائے گا. کبھی یہ نہیں کہتے کہ فلم نہ دیکھو, فلم دیکھنے سے تمہارا نکاح ٹوٹ جائے گا. یہ کہتے ہیں کہ حسین کی مجلس میں نہ جاؤ, حسین کی مجلس میں جاؤ گے تو تمہارا نکاح ٹوٹ جائے گا. اب دیکھیے, اب اس بات کو غور کیجیے گا کہ میرے مولا حسین جو ہیں وہ انسانیت کے مسیحا ہیں, سیویئر آف ہیومینٹی, انسانیت کے مسیحا ہیں. تو ہر وہ شخص جو انسانیت کے دائرے کے اندر آتا ہے, اس کے لیے یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جب اس کے مسیحا کا غم منایا جائے یا اس کے مسیحا کی خوشی منایا جائے اس میں شرکت کرے. اب اگر وہ نہیں شرکت کرتا ہے تو شاید وہ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ وہ اس انسانیت کے دائرے میں نہیں آتا ہے. اگر میں آپ کو ایک دلیل دوں کہ اگر آپ کے محلے میں کسی عیسائی کا بیٹا مر جائے, کسی عیسائی کے گھر میں میت ہو جائے, تو کیا آپ جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ آپ بالکل جائیں گے. کیوں جائیں گے؟ کیونکہ یہ انسانیت ہے, یہ انسانیت ہے, اس لیے آپ جائیں گے. لیکن اگر اسی طرح سے اگر آپ کا کوئی بڑا عزیز بھائی ہے, چاہے مسلمان ہو, آپ کا بہت عزیز بھائی ہے, اس کے گھر میں کوئی شادی ہے یا اس کا جنم دن ہے یا کچھ ہے, تو آپ بنا بلائے وہاں نہیں جا سکتے, چاہے آپ کا کتنا ہی عزیز ہو, آپ نہیں جا سکتے. لیکن اگر غم ہے تو آپ اس میں شریک ہو سکتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ جہاں پر خوشی ہوتی ہے وہاں پر انویٹیشن ہوتا ہے, اور جہاں پر غم ہوتا ہے وہاں پر انفارمیشن ہوتا ہے. جہاں پر خوشی ہوتی ہے وہاں انویٹیشن ہوتا ہے, اور جہاں غم ہوتا ہے وہاں انفارمیشن ہوتا ہے. تو جیسے ہی ایک محرم ہوا, ایک چاند نمودار ہوا, اس نے پوری کائنات کو یہ انفارمیشن دیا کہ حسین شہید ہونے والے ہیں, حسین کی مجلسیں ہوں گی. تو انہوں نے انفارمیشن دے دیا. اب کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی کسی کو بلائے, کوئی کسی کو کہے مجلس میں آ جائیے, انفارمیشن تو دے دیا گیا ہے. اب آپ کو کبھی بھی کسی کے میت میں کوئی کسی کو کہہ کے نہیں بلاتا ہے کہ آپ بھی آ جائیے, آپ بھی آ جائیے. ایک انفارمیشن دے دی جاتی ہے, سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے یہاں موت ہو گئی ہے, تو سب لوگ خود بخود پہنچ جاتے ہیں جو ان کے عزیز ہوتے ہیں. ورنہ جو عزیز نہ ہو ان سے تو ہمیں تہنیت چاہیے بھی نہیں. جو عزیز نہ ہو, ایک اور سے بات کرتے ہیں. تو ہر انسان کسی نہ کسی مذہب کے اندر ہوتا ہے. ہر انسان کے لیے ایک مذہب کی قید ہے. اگر کوئی ہندو ہے تو وہ مندر جائے گا, کوئی مسلمان ہے تو وہ مسجد جائے گا, کوئی عیسائی ہے تو وہ چرچ جائے گا, کوئی سکھ ہے تو وہ گرودوارا جائے گا. لیکن یہ حسین جو ہے, جیسا میں نے پہلے کہا کہ وہ انسانیت کے مسیحا ہیں, وہ مسلمانوں کے مسیحا نہیں ہیں, وہ انسانیت کے مسیحا ہیں. تو ہر وہ انسان جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر انسانیت موجود ہے, اس کے لیے ہے یہ مجلس.
नहीं आता है और जो इसे बिदअत कहता है वो अपनी मजहब को समझ ले। और पढ़ता हूँ दूसरा सवाल हम पर ये होता है कि हम यजीद को लानत भेजते हैं और वो यजीद को रज़ी अल्लाह कहते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल होता है कि हम यजीद, पहले ये समझना पड़ेगा कि यजीद है कौन। यजीद मुसलमानों के अच्छे खलीफाओं में जो जितनी भी खुसूसियत पैदा होती थी वो सब की सब यजीद में मौजूद है। मुसलमानों के अच्छे खलीफा में जितनी भी खुसूसियत है वो सब की सब यजीद में अकेले मौजूद है। बहुत खूब। क्या खुसूसियत है? पहली खुसूसियत ये है, पहली खुसूसियत, आप डर तो नहीं रहे हैं भाई मेरे सवाल पढ़ता हूँ पहली खुसूसियत ये है कि उसको जो सियासत मिली है वो अपने बाप से मिली है। मैंने जो जुमला कह दिया मैं उसे दोहराऊंगा नहीं। उसे जो खुसूसियत में उसे जो खुसूसियत है उसमें से पहली खुसूसियत ये है कि उसे जो सियासत मिली है वो अपने बाप से मिली है। किसी क्वालिटी बेस्ड सियासत नहीं मिली उसे अपने बाप से सियासत मिली है। दूसरी उसकी खुसूसियत ये है कि सारे लोगों ने उसके लिए वोट किया है। आप मिला लें, मैंने जिसका नाम लिया था आप मिला लें उनसे, सारे लोगों ने इसके लिए वोट किया है। और तीसरी खुसूसियत ये है कि सारे गवर्नर ने उसके हाथ में बैयत किया है। ये तीन खुसूसियत है। अब आप इससे नतीजा कर ले कि यजीद कौन था और यजीद को हम रज़ी अल्लाह कहें या लानतुल्लाह कहें। एक सवाल पर दो तीसरा सवाल हम पर यह होता है कि आप रोते क्यों हैं? रोना तो बिदअत है, रोना तो बिदअत है। और जो मुफ्ती ये सवाल करता है वो मुफ्ती जब इस दुनिया में आया तो रोते पैदा हुआ था और शायद वो नहीं रो रहा था तो डॉक्टर ने उसे मारा था ताकि वो रोना शुरू कर दे। और जब रोने की बात आती है तो पता नहीं क्यों मुझे उनके बड़े बुजुर्गों का रोना याद आ जाता है। सवाल पढ़ता हूँ बातें हैं जो हम पर इल्जाम लगाया जाता है कि हम ये गलत करते हैं और वो गलत करते हैं। एक और इल्जाम हम पर ये होते हैं कि हम नहीं मारा है, हम नहीं मारा है और हम ही रोते हैं। ये बहुत बड़ा इल्जाम है जो हम पर लगता है। और पहले तो एक दलील हम शियाने हदर करार के लिए ये है कि अगर किसी के मन में किसी ख्याल में गलती से भी ये बात आ जाए कि शायद वो हम ही थे तो मेरे मौला इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम बाकर अलैहिस्सलाम ये फरमाते हैं कि जो शख्स ये समझता है कि इमाम हुसैन को शियों नहीं मारा है वो शख्स कि मैं गारंटी देता हूँ कि वो शख्स कभी जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगा। बेशक 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 वो शख्स जन्नत की कभी खुशबू भी नहीं सूंघेगा। और अब इसकी दलील कि क्या दलील है कि हमने मारा है नहीं मारा है, क्या दलील है? तो उसकी पहली दलील तो ये है कि ना हम मौजूद थे उस वक्त ना आप मौजूद थे उस वक्त, लेकिन जो मौजूद थे उनका नाम है, उनकी वल्दियत है। चलिए पता करते हैं कि कौन क्या था कौन क्या नहीं था। और अगर इससे भी आपको सुकून नहीं मिलता है तो 2 और 2 4 वाली बात करते हैं। आइए हम भी बैठते हैं और आप भी बैठिएगा। हम सब मिलकर हुसैन पर उसके बाद एक दूसरे का चेहरा देखेंगे। अल्लाह के नजदीक 2 तरह के दीन है, 2 तरह की दीन अल्लाह के नजदीक है। पहला वो दीन है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में था। ये दीन किस पर मबनी है? ये दीन ईमान और मोहब्बत पे मबनी है।
اور دوسرا وہ دین، دوسری وہ شریعت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں مبنی تھی. یہ کس چیز پر مبنی تھی؟ یہ عدالت پر مبنی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو شریعت تھی وہ عدالت پہ مبنی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور پہ جو شریعت مبنی تھی وہ ایمان اور محبت پہ مبنی تھی. جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو شریعت مبنی تھی، جیسا کہ میں نے بتایا عدالت پر مبنی تھی، تو اس میں انتقام جو ہے اس کی گنجائش تھی. اگر کوئی کسی کا قتل کرتا ہے تو اس دوسرے شخص کو یا اس کے خاندان والوں کو یہ حق تھا کہ وہ اس کا قتل کر دے. اگر کوئی کسی کا ہاتھ کاٹ دیتا ہے تو وہ اس کے خاندان والوں کو یہ حق تھا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دے. لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو ان کی شریعت جو تھی وہ ایمان اور محبت پہ مبنی تھی. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے اس وقت اگر کوئی کسی کو ایک تماچا لگا دے، کوئی کسی کے رخسار پہ ایک تماچا لگا دے، یا کوئی کسی کو زبردستی کہیں کھینچ کر لے جائے، تو اگر کوئی کسی کو ایک تماچا لگا دے تو اس کا حق یہ تھا کہ وہ اپنا دوسرا گال آگے کر دے کہ دوسرا تماچا لگا دیا جائے. اور اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں کہ کوئی اگر کسی کو زبردستی 1 میل کھینچ کر لے جا رہا ہے تو اس انسان کا یہ حق تھا کہ وہ 2 میل اور اس کے ساتھ چلا جائے. یہاں پر انتقام نہیں تھا، یہاں پر ایمان اور محبت تھی. ایک سلوات پڑھتے محمد والے. لیکن میرے رسول کا جو دور آیا اس میں جو شریعت تھی وہ ایمان، محبت اور انتقام تینوں چیز پر مبنی تھی. آپ میرے ساتھ ہیں نا؟ بالکل. ایمان، محبت اور انتقام تینوں چیز پر مبنی تھی. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا کہ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، ایک بہت بڑا فرقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شہادت ہونے والی تھی، اس وقت جیسے ہی وہ شخص جس کا نام یہودا تھا، وہ سپاہی جو تھا، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، وہ سپاہی جو تھا جس کا نام یہودا تھا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے جانے کے لیے آیا کہ ان کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا. اس وقت خدا نے انہیں اوپر اٹھا لیا. یہ بات قرآن میں موجود ہے. اسی طرح سے ایک فرقہ ہے جو ہم پر بھی سوال کرتا ہے اور خود بھی یہ یقین کرتا ہے کہ جس طرح سے حضرت عیسیٰ کو اوپر اٹھا لیا گیا تھا، اسی طرح سے امام حسین کی جب شہادت ہونے والی تھی تو کیونکہ ان کی لاش کی بے حرمتی ہوتی، اس لیے ان کو اوپر اٹھا لیا گیا تھا اور ان کی جگہ ان کی شبیہ کو بھیج دیا گیا تھا. ان کی جگہ ان کی ایک شبیہ کو بھیج دیا گیا تھا. اصل میں یہ پروپیگنڈا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ میرے مولا کی شہادت کے بعد بھی جب نوکے سنا پر میرے مولا کا سر تھا، پھر بھی میرے مولا سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے. اس فضیلت کو گھٹانے کے لیے یہ پروپیگنڈا ہم پر ہوتا ہے. تو اس کا جواب بھی آج دینا چاہوں گا. ایک سلوات پڑھتا ہوں محمد والے. بہت خوب. ایک سلوات اور پڑھتا ہوں. تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ کے دور میں ایمان اور محبت پہ مبنی تھی، اور جب رسول خدا کا دور آیا تو ایمان، محبت کے ساتھ ساتھ انتقام بھی آ گیا تھا، عدالت بھی آ گئی تھی. ٹھیک ہے، آ گئی تھی. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر رسول خدا کے دور میں کوئی کسی کا قتل کر دے تو اس شخص کو قتل تو کر دینا ہے، لیکن اگر جو اس کے خاندان والے ہیں وہ ایک رقم لینے کے لیے تیار ہوں کہ اس نے قتل تو کر دیا ہے لیکن ہم اس رقم لے کر اس کے گناہ کو معاف کرتے ہیں، تو اس گناہ کو معاف کیا جا سکتا ہے. تب پھر اس انسان کا قتل ساکت ہو جاتا ہے. یہ رسول کے دور میں ہے، اور میرے امام کی شہادت رسول کے دور کے درمیان ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو اب یہ آپ دیکھیے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا گیا تھا، چرخ چوہروں میں اٹھا لیا گیا تھا، تو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے اگر ان کو نہیں اٹھایا جاتا تو خدا کے لیے، اگر کوئی معصوم قتل ہوتا ہے تو خدا کے لیے واجب ہے کہ وہ اس کا انتقام لے. بندوں کے لیے نہیں، خدا کے لیے واجب ہے کہ وہ اس کا انتقام لے، چاہے کسی وسیلے سے ہو.
لیکن خدا کے لیے واجب ہوتا ہے کہ وہ اس کا انتقام لے. ٹھیک ہے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب دور تھا تب ایمان اور محبت کی شریعت. تو اگر خدا حضرت عیسیٰ کو نہیں اٹھاتا اور حضرت عیسیٰ قتل ہو جاتے تو خدا کے لیے یہ ہوتا کہ وہ انتقام لے. لیکن حضرت عیسیٰ کی شریعت میں انتقام موجود نہیں تھا. حضرت عیسیٰ کی شریعت میں انتقام موجود نہیں تھا. لیکن جب میرے مولا حسین کی شہادت ہوئی اس وقت انتقام موجود تھا. اور انتقام جناب مختار نے لیا. اس کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ جب میرے رسول مسجد نبوی میں تھے امام حسین آ کر ان کی گود میں بیٹھ گئے تو صحابہ موجود تھے. تو میرے رسول نے یہ کہا کہ یہ جو میرا نواسا ہے یہ کربلا میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا مارا جائے گا. لیکن جیسا کہ اللہ کے لیے ہر معصوم کے قتل پر انتقام لینا ضروری ہے، ہر معصوم کے قتل پر انتقام لینا ضروری ہے، جیسے یحییٰ ابن زکریا کے قتل پر خدا نے 70,000 ملعون کو مار دیا تھا. یحییٰ ابن زکریا کے قتل پر خدا نے 70,000 ملعون کو مار دیا تھا. اور جب میرے حسین کو مارا جائے گا تو 70,000 اور 70,000 ملعونوں کو جناب مختار قتل کریں گے. تو یہ دلیل ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو جیسے اٹھا لیا گیا تھا اسی طرح سے میرے مولا کو بھی اٹھا لیا گیا تھا. لیکن یہ جیسا کہ میں نے ثابت کیا کہ انتقام اس دور میں مبنی تھا، اس لیے خدا نے انتقام لیا ہے. اس سوال پر جو اب مشرک کیا ہوتے ہیں، منافق کیا ہوتے ہیں، اس پر کچھ گفتگو کرنی ہے کہ ایک سوال پر جو کہ جب غدیر کے میدان میں رسول خدا نے میرے مولا کو دونوں ہاتھوں میں اٹھایا اور من کنتو مولا کی صدا بلند کی تھی تو سب سے پہلے ایک شخص آیا تھا. شخص کا نام آپ جانتے ہیں، آپ اس سے بہتر جانتے ہیں. وہ شخص آیا، اس شخص نے کہا کہ مولا علی آپ کو مبارک ہو، علی آپ کو مبارک ہو مولا بننا، علی آپ کو مبارک ہو مولا بننا، اور آپ آج سے ہر مومن کے مولا ہیں اور ہر مومنہ کے بھی مولا ہیں. یہ پوری حدیث ہے کہ آپ آج سے ہر مومن کے مولا ہیں اور ہر مومنہ کے مولا ہیں. اس کے بعد اس صحابی نے یہ کہا کہ ہر وہ شخص، ہر وہ مرد جو آپ کو مولا نہیں مانتا ہے، یا ہر وہ عورت جو آپ کو مولا نہیں مانتی ہے، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا اور وہ عورت مومنہ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. ایک سوال پر جو ہر وہ مرد جو آپ کو مولا نہیں مانتا ہے اور ہر وہ عورت جو آپ کو مولا نہیں مانتی ہے وہ نہ ہی مومن ہے اور نہ ہی مومنہ ہے. اب آپ اس بات کو یہ سمجھیں کہ جو شخص صرف میرے مولا کو مولا نہ مانے تو وہ مومن کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے، اور جو عورت میرے مولا کو مولا نہ مانے وہ مومنہ سے باہر ہو جاتی ہے. تو وہ شخص، وہ مرد جو میرے مولا کے مقابل میں کھڑا ہو وہ امیر المومنین کیسے ہو سکتا ہے؟ امیر المومنین کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ہر وہ عورت جو میرے مولا کے جو میرے مولا کے مقابل میں کھڑا ہو وہ امیر المومنین کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ہر وہ عورت جو میرے مولا کے مقابل میں کھڑی ہو وہ ام المومنین کیسے ہو سکتی ہے؟ اب کوئی شخص یہاں سے کھڑا ہو کر مجھے یہ کہہ سکتا ہے کہ قرآن میں تو موجود ہے کہ رسول کی جتنی بھی زوجہ ہیں وہ ام المومنین ہیں. سورہ احزاب میں موجود ہے یہ بات. سورہ احزاب میں یہ بات موجود ہے
کہ رسول کی زوجہ جو ہے وہ ام المومنین ہے؟ اس کا بھی جواب آج ہی دے دیتا ہوں. ایک سوال پر محمد ایک سوال اور اب آپ یہ بات بتائیں, قرآن آپ نے بھی پڑھا ہے, قرآن ہم نے بھی پڑھا ہے. اب آپ یہ بات بتائیں کہ رسول کو, محمد کو رسول قرآن میں کتنی مرتبہ کہا گیا؟ چلیے مان لیتے ہیں 50 مرتبہ محمد کو رسول کہا گیا. مطلب محمد جو ہے وہ ہمارے رسول ہیں, یہ حق ہے, ٹھیک ہے. محمد جو ہے وہ ہمارے رسول ہیں. لیکن جب غدیر کا میدان تھا تب آئے بلغ آئی تھی اور اس نے کیا کہا تھا؟ یا ایھا الرسول بلغ والی آیت جو آئی تھی, اس نے کیا کہا تھا کہ اے رسول, میں نے جو پیغام آپ تک پہنچایا ہے وہ آپ ان تک پہنچا دیجئے. اگر آپ نے یہ پیغام لوگوں تک نہیں پہنچایا تو گویا آپ نے کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا, گویا آپ نے کار رسالت انجام نہیں دیا. اب 50 مرتبہ تو قرآن میں یہ موجود ہے کہ رسول رسول ہیں, لیکن اگر آئے بلغ کو ہٹا دیا جائے, رسول اگر اعلان ولایت نہیں کرتے تو رسول رسول نہیں ہے. تو آپ یہ سوچئے کہ اعلان ولایت نہیں کرنے سے رسول کا عہدہ خطرے میں پڑ سکتا ہے. تو جو عورت میرے مولا کے مقابل میں آ جائے, کیا ام المومنین کا عہدہ خطرے میں نہیں پڑ سکتا؟ اب کچھ سوال میرے رسول پر بھی اٹھتے ہیں کہ رسول جو ہے انہوں نے کیا کارنامہ کیا ہے, کیا ایسا کیا ہے کہ ہمارے جو عیسیٰ ہیں وہ تو 3 دن میں بولنا شروع کر دیے تھے, آپ کے رسول نے کیا کیا ہے ایسا؟ تو اس پر بھی ایک جواب یہاں پر دینے کی کوشش کروں گا. ایک سوال پر محمد تو جیسا میں نے آپ کو پہلے دن جناب سلیمان کے بارے میں بتایا تھا, اس چیز کو تھوڑا سا ساتھ لے کر آگے بڑھتا ہوں. پہلے دن بھی بتایا تھا, اس چیز کو تھوڑا سا جلدی لے کر آگے بڑھتا ہوں کہ جیسے میں نے بتایا تھا کہ جناب سلمان جو ہے وہ مولا کائنات کے ساتھ وادی نمل سے گزر رہے تھے. وادی نمل کون سا وادی ہے؟ جہاں پر چیٹیاں ہی چیٹیاں موجود ہیں, اس لیے نمل اسے کہا گیا. اتنی چیٹیاں تھیں کہ پوری وادی سیاہ ہو گئی تھی, اتنی چیٹیاں تھیں. تو میرے جناب سلمان کے دل میں ایک چاہ آئی کہ جناب, ایک سوال پڑھ دو محمد والے محمد, جناب سلمان کے دل میں ایک خواہش آئی کہ میں میرے مولا کے سامنے خدا کی حمد کروں, میں میرے مولا کے سامنے خدا کی حمد کروں. تو جناب سلمان نے یہ کہا کہ جناب سلمان نے ایک سوال پڑھ دو محمد والے, جناب سلمان نے یہ کہا کہ حمد کے لائق ہے وہ پروردگار, حمد کے لائق ہے وہ پروردگار جو ان چیٹیوں کی تعداد جانتا ہو. تو میرے مولا مسکرانے لگے. باہر نکلو, وہاں چیٹیوں کا سردار کہہ رہا تھا کہ اپنے قلعوں میں چھپ جاؤ ورنہ سلیمان کا لشکر تمہیں کچل دے گا. یہاں جناب سلمان نے یہ سنا کہ چیٹیوں کا سردار اپنے قبیلے والوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے قلعوں سے باہر نکلو کیونکہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. اب جناب سلیمان جو ہیں وہ جناب داؤد کے بیٹے ہیں, جناب سلیمان جو ہیں جناب داؤد کے بیٹے ہیں. تو جناب سلیمان جو تھے وہ ان کی حکومت چرند پر, پرند پر, جنگلوں پر, دریاؤں پر, ہر جگہ تھی جناب سلیمان کی حکومت.
تو جناب سلیمان جو ہے جو ان کی وہ اپنے حکومت کے جو دائرے اس میں گھوم رہے تھے، تو جیسے ہی وہ جا رہے تھے تو جاتے وقت انہوں نے ہر چرند کو پرند کو کچھ نہ کچھ کام دیا تھا، کچھ نہ کچھ ڈیوٹی تھی ان کی، کچھ نہ کچھ ان کو کرتے رہنا ہے۔ تو جب جناب سلیمان گزر رہے تھے، ایک جن تھا جو جناب سلیمان کو ان کو ایک صلوات پڑھ رحمت والے ہوں، ایک جن تھا جو جناب سلیمان کو تخت کے سمیت لے کر جا رہا تھا کہ اتنے میں کیا ہوا کہ سورج کی روشنی جناب سلیمان کی آنکھوں پہ پڑی۔ یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، سورج کی روشنی جناب سلیمان کی آنکھوں میں پڑی۔ جیسے ہی سورج کی روشنی جناب سلیمان کی آنکھوں میں پڑی، جناب سلیمان نے کہا کہ یہ کس کا قصور ہے؟ کیونکہ جب جناب سلیمان گزرتے تھے تو پرندے جو تھے وہ دو صف بناتے تھے سورج کے سامنے، تاکہ سورج کی روشنی جناب سلیمان کو نہیں پڑے۔ لیکن آج کیا ہوا تھا کہ جو دو صف بنے ہوئے تھے اس میں سے ایک پرندہ غائب تھا، اور اس وجہ سے سورج کی جو روشنی تھی وہ جناب سلیمان کی آنکھ میں پڑی۔ تو جناب سلیمان نے کہا کہ یہ کس کا قصور ہے؟ تو وہاں پہ ایک اس میں جانور نے بتایا کہ یہ ہدہد کا قصور ہے، یہاں پر ہدہد کی ذمہ داری تھی، ہدہد یہاں پر موجود نہیں ہے۔ تو جناب سلیمان نے یہ کہا کہ میں اس ہدہد کو ذبح کر دوں گا، یہ قرآن میں موجود ہے، میں اس ہدہد کو ذبح کر دوں گا۔ یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ نبوت ہے، بادشاہت یہ نہیں ہے، یہ نبوت ہے۔ تو جناب سلیمان نے کہا کہ میں اس ہدہد کو ذبح کر دوں گا۔ اور اس کے علاوہ جیسے جب وہ ہدہد واپس آیا، جیسے ہی وہ واپس آیا تو جناب سلیمان نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم اپنی جہاں پہ تمہاری ڈیوٹی لگائی گئی تھی وہاں پہ تم کیوں موجود نہیں تھے؟ تو ہدہد نے کہا کہ میں تو سیر کر رہا تھا، سیر کرتے کرتے آپ کے حکومت کے باہر نکل آیا۔ ہدہد نے کہا کہ میں سیر کرتے کرتے آپ کی حکومت کے باہر آ گیا، اور میں ایک خاتون کی حکومت میں چلا گیا جہاں کا نظام بہت بڑھیا چل رہا تھا، جہاں کا نظام بہت بڑھیا چل رہا تھا۔ تو جناب سلیمان نے یہ کہا کہ یہ کون خاتون ہے جن کی حکومت چل رہی ہے، اور یہ خاتون کی حکومت میں یہ نظام اتنا اچھا کیسے چل رہا ہے؟ تو جناب سلیمان نے حکم دیا کہ اس خاتون کو تخت کے سمیت میرے پاس لایا جائے۔ آپ سب میرے ساتھ ہیں نا؟ اللہم کہا کہ اس تخت بلقیس کو میرے سامنے لایا جائے۔ تو جیسے ہی انہوں نے یہ کہا، ویسے ہی ایک جن جس کا نام عفریت تھا، اس جن نے کہا کہ جب تک آپ اپنے جو تخت ہے، جب تک آپ اپنے تخت سے اٹھیں گے تب تک میں اس تخت کو یہاں پر آپ کے سامنے لا کر موجود کر دوں گا۔ تو جناب سلیمان نے یہ جواب دیا کہ اتنا وقت لگ جائے گا، جناب سلیمان نے یہ جواب دیا کہ اتنا وقت لگ جائے گا کہ جناب سلیمان کے ایک وزیر تھے جن کا نام تھا آصف، جناب سلیمان کے وزیر آصف جو تھے وہ جو ہے ان کے لیے خدا قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ وہ آصف ہے جن کو کتاب کا تھوڑا سا علم ہے۔ کس کتاب کا علم ہے یہ نہیں بتایا گیا کہیں پر، لیکن صرف اتنا کہا گیا ہے کہ ان کو کتاب کا تھوڑا سا علم تھا۔ تو جناب آصف نے کہا جناب سلیمان کو کہ جب تک آپ پلک جھپکائیں گے تب تک میں تخت بلقیس آپ کے سامنے لا کر دے دوں گا۔ جناب آصف نے یہ بات فرمایا۔ اب جناب آصف کون تھے؟ جناب سلیمان کے وزیر، جناب سلیمان کے وصی، میرے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ کیا وجہ تھی کہ جناب سلیمان نے، کیا جناب سلیمان کے اندر وہ طاقت نہیں تھی کہ وہ خود ہی تخت بلقیس کو اپنے سامنے لے آئے، کیوں انہوں نے جناب آصف کو کہا کہ تم تخت بلقیس کو میرے سامنے لاؤ؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام یہ بات فرماتے ہیں، امام جعفر فرماتے ہیں کہ نہیں، جناب سلیمان کے اندر وہ حیثیت اور وہ صلاحیت تھی،
لیکن وہ اپنے وسیع کی فضیلت کو دنیا کے سامنے بیان کرنا چاہتے تھے. وہ اپنے وسیع کی فضیلت کو دنیا کے سامنے بیان کرنا چاہتے تھے. یہی مسئلہ ہے میرے رسول کا اور میرے مولا کائنات کا. اگر رسول چاہے تو وہ بھی پہلے دن آ کر قرآن، تورات، انجیل سب سنا سکتا تھا، لیکن انہوں نے اپنے وسیع کو یہ فضیلت دی تاکہ لوگ یہ سمجھیں، تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ میں آ سکے کہ میرے مولا کی بھی کیا فضیلت ہے. اس بات پڑھتے محمد اب جب تخت بلقیس جو ہے جناب سلیمان کے دربار میں لا دیا گیا، جناب آصف نے اپنے اسم اعظم کے ذریعے تخت بلقیس کو جناب سلیمان کے دربار میں پہنچا دیا، تو انہوں نے کہا، ملکہ نے یہ بات کہی کہ یہ لوگ تو میرے نہیں ہیں، یہ جگہ تو میری نہیں ہے، لیکن لگ تو رہا ہے کہ یہ تخت میرا ہے. پھر جناب آصف نے یہ جواب دیا کہ یہ لوگ تو تمہارے نہیں ہیں، یہ جگہ تو تمہاری نہیں ہے، لیکن یہ تخت تمہیں جو لگ رہا ہے تمہارا ہے، نہیں، یہ تخت تمہارا ہی ہے، اور میں نے تمہیں تخت کے سمیت جناب سلیمان کے دربار میں حاضر کیا ہے. یہ جناب آصف کون ہے؟ جن کو کتاب کا تھوڑا سا علم ہے، یہ جو پورا واقعہ ہے یہ 27ویں سورے میں موجود ہے. اب جو قرآن کی آیت ہے وہ 13ویں سورے میں موجود ہے. کیا ارشاد ہو رہا ہے کہ رسول کے سامنے کچھ کافر آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ اے رسول، ہم آپ کو اللہ کا بھیجا ہوا رسول نہیں مانتے ہیں. تو میرے خدا نے یہ فرمایا کہ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیں صرف گواہ کے طور پر 2 شخصیت کی ضرورت ہے. ایک وہ جو خدا ہے اور دوسرا وہ جو کتاب کا پورا علم رکھتا ہو. ایک وہ جو خدا ہو اور دوسرا وہ جو کتاب کا پورا علم رکھتا ہو. جب رسول نے یہ بات کہی، اس کا مطلب یہاں رسول کو نہیں لیا گیا ہے. تو یہ کون شخص ہے؟ میں نے بہت تلاش کیا، صحابہ میں دیکھا، الگ الگ جگہ دیکھا، اصولیوں میں دیکھا، تقلیدیوں میں دیکھا، ہر جگہ دیکھا، لیکن مجھے کہیں نظر نہ آیا. لیکن پھر میری نظر مسجد کوفہ کی ہے اور وہ ایک جملہ کہہ رہے ہیں، سلونی. وہ کون شخص ہے جس کو پوری کتاب کا علم ہے؟ وہ شخص کوئی اور نہیں، میرا مولا ہے. میرے مولا کی فضیلت کی اور جتنے سوالات ہوتے ہیں اس کے جواب دینے کی کوشش کی ہے. تو آج 4 سفر ہو گئی ہے اور 4 سفر میں میں نے یہ سوچا ہے کہ آج میں حضرت علی اصغر کی مسائل پڑھوں گا. حضرت علی اصغر کا کیا مقام ہے وہ کوئی نہیں سمجھ سکتا. سب سے چھوٹے شہید ہیں لیکن سب سے افضل شہید کہا جاتا ہے. حضرت علی اصغر وہ ہیں کہ جب وہ مدینے سے مولا نکلنے والے تھے تو جناب صغرا نے حضرت علی اکبر کو لے لیا تھا، گودی میں لے لیا تھا. حضرت علی اصغر کو اپنی گودی میں لے لیا تھا. جیسے ہی حضرت علی اصغر کو اپنی گودی میں لیا، حضرت علی اصغر کسی کی گود میں نہیں جا رہے تھے. کتنی ہی کوشش کر رہے تھے لوگ، لیکن کسی کی گود میں حضرت علی اصغر نہیں جا رہے تھے. پھر میرے مولا حسین نے حضرت علی اصغر کے کان میں کچھ کہا، مجھے نہیں پتا کیا کہا، لیکن جیسے ہی یہ جملہ کہا حضرت علی اصغر ترنت مولا حسین کی گود میں آ گئے. اور شب عاشور بھی جب شہداء کی فہرست تیار ہو رہی تھی تو حضرت علی اصغر کا نام بھی لیا گیا تھا. اب آپ ہی بتائیے کہ چلیے حضرت قاسم جو تھے وہ عمر میں بہت کم تھے، لیکن کم سے کم وہ جنگ کے میدان میں جب گئے تھے تو ان کے پاس ایک تلوار موجود تھی. تو ظالم یہ کہہ سکتے تھے
तालीम ये कह सकते थे कि वो जो भी आया था, चाहे जितना भी कमसिन था, उसके पास एक तलवार मौजूद थी। मैंने उसे इसलिए कत्ल किया क्योंकि अगर मैं उसे कत्ल नहीं करता तो वो मुझे कत्ल कर देता। लेकिन आप ये बताइए कि हजरत अली असगर की क्या उम्र थी? 6 महीने का बच्चा है, अब क्या तलवार उठाएगा और क्या शहादत पाएगा? इस बच्चे को तो इतना भी नहीं पता है कि तीर खाकर रोना है या हंसना है। बच्चे को इतना भी नहीं पता है कि और अब जब शब-ए आशूर आ गई तब क्या हुआ कि हर शहीद को अब उसकी माँ समझा रही थी कि बेटा ओनो मोहम्मद दरिया की तरफ मत जाना। जनाब उम्मे कुलसूम मौला अब्बास को समझा रही थी, अब्बास इस तरह से जंग करना। हर शहीद को कोई ना कोई समझा रहा था। लेकिन जब उम्मे रबाब की तरफ देखा गया तो उम्मे रबाब ऐसे समझा रही थी कि बेटा तेरी उम्र ही क्या है? बेटा मैं तुम्हें क्या बताऊं कि कैसे जंग करते हैं? बेटा बस मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना बेटा। मैं अहले बैत में नहीं हूँ, मैं जब आई थी तो मैं शादी कर यहाँ पे आई हूँ। मेरी लाज रखना, कुछ भी करना, बस मुझे शर्मिंदा मत करना। ये बात जनाबे उम्मे रबाब अली असगर को समझा रही हैं और जनाबे अली असगर चुपचाप सारी बातों को सुन रहे हैं। उम्मे रबाब जो थी, जिस खानदान से थी, वो खानदान बहुत बड़ा तीरंदाज खानदान था। इसलिए वो हज़रत अली असगर को ये समझा रही थी कि जब तीर तुम मेरे मौला हुसैन की तरफ चलेगा तो तुम उस तीर को अपनी गर्दन में ले लेना, उस तीर को तुम अपनी गर्दन में ले लेना। अब उस तीर को तुम अपनी गर्दन में ले लेना। अब उसके बाद जब मौला के सारे सहाबी शहीद हो गए, अली अकबर शहीद हो गए, अब्बास शहीद हो गए, अब मेरे मौला ने एक सदा बुलंद की, हल मिन नासिरिन यंसुरना, कि कोई है जो मेरी मदद को आए। इसके बाद मेरे मौला ने एक और सदा बुलंद की थी कि क्या कोई ऐसा बच्चा है जो नबी दादियों की पर्दों की हिफाजत कर सके। जैसे ही मेरे मौला ने ये जुमला फरमाया, बीबियों के रोने की आवाज आने लगी, बीबियों के रोने की आवाज आने लगी। मेरे मौला दौड़ते हुए खैमे की तरफ बढ़े। जैसे ही वो खैमे की तरफ बढ़े वैसे ही बीबियों ने बताया कि जैसे ही आपने ये जुमला फरमाया कि क्या कोई ऐसा बच्चा है जो नबी दादियों की पर्दे की हिफाजत ले सके, वैसे ही अली असगर ने खुद को झूले से गिरा लिया है। अली असगर ने खुद को झूले से गिरा लिया है। मेरे मौला हुसैन ने कहा, उम्मे रबाब अली असगर को मुझे दो। उससे पहले जनाबे ज़ैनब को एक बात कही। जनाबे ज़ैनब को कहा कि एक सफेद कपड़ा ले आओ। एक सफेद कपड़ा जैसे ही लाया वैसे ही हजरत अली असगर को उस कपड़े में लपेटा। ये कपड़ा उस शक्ल का लग रहा था कि जैसे किसी की मैयत मौजूद हो, जैसे किसी की मैयत मौजूद हो। और मेरे मौला ने अबा के दामन में अली असगर को छुपाया। इतनी तेज धूप थी कि मेरा मौला नहीं चाहता था कि अली असगर को ये तेज धूप लगे। फिर मेरा मौला आगे बढ़ा, अश्कियों की तरफ बढ़ा। उससे जैसे ही अश्कियों की तरफ बढ़ा, अश्कियों की तरफ से एक आवाज आने लगी कि लगता है हुसैन जो है वो कुरान लेकर आ रहे हैं और हुसैन जो है इस कुरान का कसम देंगे हमें और हमसे पानी मांगेंगे। और जैसे ही हजरत अली असगर को मौला ने जमीन पर लेटाया और ये बात कही कि अगर तुमको दुश्मनी है तो तुम्हें दुश्मनी मुझसे है और मेरे बाबा से है। इस बच्चे का क्या कसूर है? ये तो 6 महीने का बच्चा है, इसे तो कुछ भी नहीं पता। इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया है, इसे थोड़ा सा पानी दे दो। तो जैसे ही ये जुमला कहा वो अश्कियाँ हंसने लगे। तो मेरे मौला ने हजरत अली असगर की तरफ देखा और कहा कि अपने बाप की इज्जत रख लो, अपने बाप की इज्जत रख लो। जैसे ही ये जुमला फरमाया मेरे मौला बाबुल हवायज अली असगर ने, मेरे मौला बाबुल हवायज अली असगर ने अपनी जबान को अपने मुंह पे फेरा। अपनी जबान को जैसे ही अपने मुंह पे फेरा सारे अश्कियाँ रोने लगे। मुख्तार का दरबार है, अबू
خالق موجود ہے. ابو خالق سے مختار نے پوچھا کہ کیا کوئی ایسا منظر پیش آیا تھا کہ جہاں پر تم جیسے لوگ بھی رونے لگے تھے؟ تو ابو خالق کہتا ہے کہ ہاں ایک ایسا منظر تھا کہ جب مولا حسین علی اصغر کو لے کر آئے تھے اور زمین پر لٹا دیا تھا تو علی اصغر نے جو زبان پھرایا تھا تو سارے اشقیاء رونے لگے تھے. جیسے ہی سارے اشقیاء رونے لگے پسر سعد نے دیکھا کہ یہاں ماحول بالکل الٹا پڑ رہا ہے تو پسر سعد نے آواز لگائی آئینہ آئینہ ہرملا، ہرملا تم کہاں ہو، میرے پاس آؤ. ہرملا کو بلایا گیا. ہرملا بہت بڑا تیر انداز تھا. جیسے ہی ہرملا پاس آیا ہرملا نے ہرملا کو کہا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے. جیسے ہی یہ جملہ فرمایا ہرملا نے تیر لیا، تیر کو چلہ کمان پہ لگایا. جیسے ہی لگایا، جیسے ہی تیر کو لگایا ویسے ہی ہرملا کا تیر گر گیا. جب ہرملا کا تیر گر گیا اس کے بعد عمر سعد دیکھ رہا تھا. پھر ہرملا نے تیر لگایا، پھر ہرملا کا تیر گر گیا. پھر تیسری مرتبہ ہرملا نے تیر لگایا تو پسر سعد نے یہ پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے ہرملا، تم تو بالکل شرم نہیں کرتے تھے، کیا بات ہو گئی ہے کہ تم اتنی تکلیف میں ہو، کیا بات ہے کہ تم اتنا تڑپ رہے ہو؟ تو ہرملا نے کہا کہ جیسے ہی میں تیر چلانا چاہتا ہوں ایک بی بی آ کر مجھ سے ایک ہی سوال کرتی ہے کہ ہرملا تمہارا بھی تو اولاد ہے، تمہارا بھی تو کوئی اولاد ہے. ہرملا کیا تمہیں شرم نہیں محسوس ہوتی کہ تم ایک بچے کی طرف تیر چلا رہے ہو؟ ہرملا نے اس بار تیسری بار جب تیر چلایا تو اس نے تیر چلایا تو مولا حسین کی طرف چلایا تھا. لیکن ام رباب نے علی اصغر کو یہ بتایا تھا کہ جیسے ہی مولا حسین کی طرف تیر آئے ویسے ہی تم اس تیر کو اپنی گردن پہ لے لینا. تیر علی اصغر نے اپنی گردن پہ لی. علی اصغر مسکرانے لگے، علی اصغر مسکرانے لگے اور مولا سے سراہا گیا. مولا کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ علی اصغر کا خون سے کیا کیا جائے. علی اصغر کے خون کو مولا نے آسمان کی طرف پھینکنے کی کوشش کی. جیسے ہی آسمان کی طرف پھینکنے کی کوشش کی آسمان سے آواز آئی کہ میں کبھی بارش نہیں ہوگا، کبھی بارش نہیں ہوگا مولا اگر آپ نے علی اصغر کا خون آسمان کی طرف پھینک دیا. اس کے بعد میرے مولا نے اس خون کو زمین کی طرف پھینکنے کی کوشش کی. جیسے ہی زمین کی طرف پھینکنے کی کوشش کی زمین سے آواز آئی کہ کبھی کوئی دانہ نہیں اگے گا یہاں پر اگر آپ نے علی اصغر کا خون زمین پر پھینک دیا. اب میرے مولا کے پاس کوئی راستہ نہ رہا تو میرے مولا نے علی اصغر کے خون کو اپنے چہرے پر ملا اور اس کے بعد خیمے کی طرف بڑھنے لگے. جب وہ خیمے کی طرف بڑھ رہے تھے تو 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے آئے. جب وہ کیوں 7 مرتبہ آگے بڑھ رہے تھے، کیوں 7 مرتبہ پیچھے آ رہے تھے؟ کیونکہ جب وہ آگے بڑھ رہے تھے تو وہ دیکھ رہے تھے کہ خیمے کے در پہ کوئی 2 بیوی کھڑی ہے. پہلی بیوی علی اصغر کی ماں ہے، پہلی بیوی علی اصغر کی ماں ہے اور دوسری بیوی سکینہ ہے. جب میرے مولا علی اصغر کے لاشے کو لے کر خیمے کی طرف پہنچ گئے تو سکینہ نے پوچھا کہ بابا علی اصغر کو پانی پلا لائے، بابا علی اصغر کو پانی پلا لائے. اور اس کے بعد جب ام رباب نے دیکھا علی اصغر کو کہ علی اصغر کے گردن پہ تیر لگا ہے تو ام رباب نے 2 جملے کہے. پہلا جملہ تو یہ تھا کہ بیٹا تم نے وفا کر دی، بیٹا تم نے وفا کر دی. اور ایک بار ام رباب نے مولا حسین سے کہا کہ مولا کیا اس عمر کے بچے بھی شہید کیے جاتے ہیں؟ کیا اس عمر کے بچے بھی شہید کیے جاتے ہیں؟ میرے مولا حسین کی آنکھ ٹوٹ چکی تھی. میرے مولا حسین نے ام رباب سے ایک جملہ کہا کہ میں یہ وصیت کرتا ہوں
کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ کبھی بھی علی اصغر کی لاش کو پامال کیا جائے، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ چلو، ہم خیمے کے پیچھے علی اصغر کو دفن کر دیں گے۔ جب علی اصغر کو دفن کرنے کے لیے پہنچے تب مولا نے ذوالفقار کے ذریعے علی اصغر کی قبر کھودی۔ جیسے ہی علی اصغر کی قبر کھودی، علی اصغر کی قبر کھودی، ویسے ہی کسی کے رونے کی آواز آنے لگی، ویسے ہی کسی کے رونے کی آواز آنے لگی۔ یہ رونے کی آواز ذوالفقار سے آ رہی تھی۔ ذوالفقار کہہ رہی تھی، مولا یہ زمین کتنی گرم ہے، مولا اس پر اپنے بچے کو مت رکھیے، آپ کا بچہ جل جائے گا مولا۔ ذوالفقار بھی رونے لگا۔ اس کے بعد مولا نے علی اصغر کو دفن کر دیا۔ مولا حسین بھی شہید کر دیے گئے۔ جب 71 سر نوک نیزہ پر بلند ہو گئے تھے تب کسی نئی نے کہا کہ ہم نے تو 72 لوگوں کو شہید کیا تھا، تو یہ 72واں شہید کہاں ہے؟ تو ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے، لیکن میں نے یہ دیکھا تھا کہ جب علی اصغر کو ارملا نے تیر مارا تھا تب میرے محتب حسین جو ہے وہ خیمے کے پیچھے جا کر کچھ کر رہے تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ علی اصغر کو خیمے کے پیچھے دفن کر دیا گیا ہے۔ 4-5 گھوڑ سوار آگے بڑھے، ہاتھوں میں نیزہ لے کر وہ جیسے جیسے آگے بڑھتے ہیں زمین پر نیزے کو مارتے ہیں، اور یہ کرتے کرتے ایک بار ایسا ہوا کہ علی اصغر کی ننھی لاش اس نیزے کے ساتھ باہر نکل آئی۔ کسی نئی نے علی اصغر کا سر کاٹا۔ یہ وہ دوسرے شہید ہیں جسے 2 مرتبہ شہید کیا گیا۔ پہلے شہید جناب قاسم ہے کہ جسے ایک بار نیزے سے شہید کیا گیا اور ایک بار گھوڑوں کے درمیان شہید کیا گیا، اور دوسرے شہید حضرت علی اصغر ہے کہ جسے پہلے ارملا کے تیر سے شہید کیا گیا اور اس کے بعد ان کے گردن کو کاٹا گیا۔ جب ان کا گردن کو کاٹ لیا گیا تو ان کے گردن کو نوک نیزہ پہ بلند کیا گیا۔ نوک نیزہ پہ جب بلند کیا گیا تو میرے رباب نے صرف ایک جملہ کہا، مولا کی ایک ہی تو وصیت تھی، ان لائنوں نے وہ بھی پوری نہ ہونے دی۔ واہ حسینہ، واہ حسینہ۔